السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ویلاگ منفرد نوعیت کا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 عیسوی میں اپنی 12,000 فوج کے ساتھ ابراہیم لودھی کی 1,00,000 فوج کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شہنشاہ بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں اور اس کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے مختلف مشکلات سے گزرتے ہوئے ایک بڑی اور مضبوط مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ مغل بادشاہوں نے مختلف عروج و زوال کو دیکھتے ہوئے 1857 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شہنشاہ اکبر کے آخری دور میں یعنی 1600 عیسوی میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد ہوئی۔ اس کمپنی نے اجازت لے کر یہاں پر تجارت کی غرض سے رہنا شروع کر دیا اور اپنی تجارت کا آغاز کیا۔ اس کو عروج شہنشاہ جہانگیر کے دور میں ملا، جب اس کی ملکہ اور شہنشاہ جہانگیر نے باقاعدہ طور پر انگریز سرکار کو یہاں کمپنی قائم کرنے کی اجازت دی اور تجارت کی بھی اجازت دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کاروباری ادارہ تھا جسے اس غرض سے تشکیل دیا گیا تھا کہ وہ برصغیر اور برطانیہ کے درمیان کاروبار کو فروغ دے گا، لیکن اس نے برصغیر میں کاروبار کے علاوہ تخت و تاج پر بھی نظریں مرکوز کر لیں اور یہاں برطانیہ کے قبضے کی راہ ہموار کی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1600 عیسوی میں ملکہ الزبتھ اول کے عہد میں ہندوستان سے تجارت کا پروانہ ملا۔ 1613 عیسوی میں اس نے سورت کے مقام پر پہلی کوٹھی قائم کی۔ اس زمانے میں اس کی تجارت زیادہ تر جاوا اور سماٹرا وغیرہ سے تھی۔ 1623 عیسوی میں جب ولندیزیوں نے انگریزوں کو جزائر شرق الہند سے نکال باہر کیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی تمام تر توجہ ہندوستان پر مرکوز کر دی۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مداخلت اتنی بڑھنا شروع ہوئی کہ وہ مسلسل بڑھتے بڑھتے آخر کار ہندوستان پر قابض ہو گئی اور ہندوستان ایک برطانوی کالونی بن گیا۔ 1670 عیسوی میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے۔ 1686 عیسوی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کی مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج سے جنگ ہوئی، لیکن کسی حد تک مغل فوج کامیاب ہوئی اور انہوں نے انگریزوں کو بچھاڑ دیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بھی تقریباً 1750 کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ سکھ اور دوسرے علاقائی طاقتوں نے اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا اور پنجاب کے تقریباً تمام علاقوں میں، جس میں لاہور، گوجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ کے علاقے شامل تھے، سکھوں کی حکومت یا ان کے گروہوں کی ایک علاقائی حکومتیں قائم ہو گئیں، جنہیں مثلیں کہا جاتا تھا۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مغل حکومت تقریباً عملی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں رنجیت سنگھ نے لاہور، امرتسر اور دیگر علاقے فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس وقت پنجاب پر درانی قبیلہ کی حکومت تھی، مگر یہ صوبہ سکھوں کی بغاوتوں کی وجہ سے درانی حکمرانوں کے اثر سے باہر تھا۔ رنجیت سنگھ سکرچکیہ مثل کے سردار کا بیٹا تھا اور 1780 میں گوجرانوالہ کے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق جاٹوں کی ایک برادری سے تھا۔ اس وقت پنجاب کا سارا علاقہ سکھ مثلوں کے پاس تھا۔ ان مثلوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوئے تھے۔ رنجیت سنگھ کا باپ مہان سنگھ سکرچکیہ مثل کا سردار تھا اور بلائی پنجاب میں اس کا دارالحکومت گوجرانوالہ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ ادھر لاہور کے علاقے میں بھنگی مثل کے سرداروں کی حکومت تھی۔ انہوں نے لاہور شہر میں ایک لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس سے عوام ہندو، مسلم، سکھ وغیرہ سبھی تنگ اور پریشان تھے۔ تب اہالیان لاہور کو رنجیت سنگھ کی شکل میں ایک مسیحا نظر آیا اور چنانچہ معززین لاہور نے رنجیت سنگھ کو باقاعدہ خطوط لکھ کر لاہور آ کر حکومت سنبھالنے کی دعوت دی، اور یہ حکم اسے شاہ زمان والی کابل بھی دے چکا تھا۔ رنجیت سنگھ نے کئی لڑائیوں کے بعد مغلوں سے کئی علاقے فتح کر لیے اور سکھ حکومت کو بحال کیا۔ 1799 میں اس نے لاہور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔
3 سال بعد 1802 میں اس نے امرتسر کو فتح کیا، جہاں اسے بھنگیوں کی مشہور توپ اور بہت سی دوسری توپیں حاصل کیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قائم کردہ یہ سکھ سلطنت 1799 سے لے کر 1849 تک قائم رہی، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور 1839 تک رہا اور یہ اس سکھ سلطنت کا سب سے حسین دور کہا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ کے بعد کھڑک سنگھ، نونہال سنگھ، چاند کور، شیر سنگھ، دلیپ سنگھ نے حکومت کی، لیکن وہ اس سلطنت کو نہ سنبھال سکے۔ اپنے قیام سے لے کر 1849 تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے بڑے حصوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا، لیکن پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت قائم تھی اور ابھی تک انگریز سرکار کی دست برد سے محفوظ تھی۔ رنجیت سنگھ نے سکھوں کے مختلف دھڑوں کو جمع کر کے 1801 عیسوی میں پنجاب میں ایک مضبوط سکھ حکومت قائم کر رکھی تھی، جس کی سرحدیں کشمیر اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ رنجیت سنگھ کی فوج میں مختلف قوموں کے لوگ تھے۔ تربیت دینے کے لیے انتہائی تجربہ کار جنگی ماہر، جن میں ایلارڈ اور وینچورا بھی شامل تھے، ان کا تعلق فرانس اور اٹلی سے تھا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج میں جرمنی، یونان، اسپین، روس اور برطانیہ کے لوگ بھی شامل تھے۔ رنجیت سنگھ کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کی سلطنت کی سرحدیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کی سرحدوں کے قریب چلی گئی ہیں۔ یوں دونوں طرف ایک بے یقینی اور بے اعتمادی کی فضا تھی۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد سکھ سلطنت کی گرفت کمزور پڑنے لگی اور پھر سکھوں اور انگریزوں کی پہلی جنگ جو 1845 میں ہوئی، اس کے نتیجے میں جو معاہدہ طے پایا، اس کے مطابق کچھ علاقوں پر سکھ دربار کا تسلط باقی نہیں رہا تھا۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آہستہ آہستہ پنجاب کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ پھر اچانک 1848 میں ہونے والی ایک واقعے نے اس سفر کو تیز کر دیا۔ اپریل 1848 میں ملتان میں سکھ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ گورنر مول راج تھا، جو ہندو تھا اور ایک طویل عرصے سے ملتان کا گورنر تھا۔ برطانوی راج کی طرف سے 2 نمائندے مول راج کے پاس بھیجے گئے، جنہوں نے اسے معزولی کا پیغام پہنچایا۔ مول راج نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور آنے والے دونوں نمائندوں کو قتل کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے برطانوی راج کے خلاف بغاوت کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کی حمایت میں شیر سنگھ اٹاری والا نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا، اپنی فوجوں کا رخ ہزارہ کی طرف کر لیا۔ یہ صورتحال فرنگی اقتدار کے لیے ایک چیلنج تھی۔ جنرل گف کی قیادت میں ایک جدید اسلحے سے لیس فوج کو پنجاب میں سکھوں کی بغاوت ختم کرنے کا حکم ہوا۔ جنرل گف اور شیر سنگھ کی فوج کا پہلا ٹکراؤ 2 نومبر رام نگر، جسے آج کل رسول نگر کہتے ہیں، وہاں ہوا۔ اس مقام پر ان میں جھڑپیں ہوئیں۔ دوسرا ٹکراؤ اسد اللہ پور کے مقام پر ہوا۔ ان دونوں جھڑپوں سے جنرل گف کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا پالا ایک بہادر اور ذہین جنگجو شیر سنگھ اٹاری والا سے پڑا ہے۔ اب جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جنرل گف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ اگلا مارکہ فیصلہ کن ہوگا۔ اس فیصلہ کن مارکے کے لیے چیلیاں والا کے میدان کا انتخاب کیا گیا۔ منڈی بہاؤدین کا یہ علاقہ چیلیاں والا میدان جنگ تھا۔ یہاں فرنگیوں کے خلاف پنجابی مزاحمت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ چیلیاں والا جی ٹی روڈ سے سفر کرتے ہوئے کھاریاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ ڈنگا شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور منڈی بہاؤدین سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چیلیاں والا کے اس میدان جنگ میں جنوری کے یک بستہ مہینے میں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تربیت یافتہ فرنگی فوج کو پنجاب کے شیر سنگھ اٹاری والا کی فوج نے بے بس کر دیا تھا۔ چیلیاں والا میدان جنگ میں چشم فلک نے اس سارے علاقے کو خاک و خون میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ توپ کے گولوں کی گھن گھرج، بے قرار گھوڑوں کی ہنہناہٹیں، زخمیوں کی کراہیں۔ دن کے اختتام تک میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ پورے دن کی سخت لڑائی کے باوجود جنرل گف کی فوج 1 انچ آگے نہ بڑھ سکی۔ اگلے دن چیلیاں والا کے آسمان سے خوب بادل برسے اور موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ اس دوسری اینگلو سکھ وار میں تقریباً 800 انگریز یا برٹش فوجی مارے گئے تھے اور کل مرنے اور زخمی ہونے والی تعداد 2500 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ خالصہ فوج کے کل 4000 فوجی زخمی ہوئے اور مارے گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق 12000 جوانوں کی سکھ فوج نے انگریزوں کو خوب پچھاڑا۔ انگریز فوج کو گھنے جنگل کی وجہ سے مورچہ بندی میں مشکل ہوئی۔ ہندوستان بھر میں لڑی جانے والی جنگوں میں سے اس لڑائی میں ایک ساتھ مارے گئے گورے
سپاہیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اس تاریخی جنگ کو زیادہ تر محققین انگریز کو فاتح قرار دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سکھ فوج نے خوب جم کر مقابلہ کیا اور انگریزوں کو اس جنگ میں شکست دی۔ مقامی تاریخ دان میاں محمد اکرم بتاتے ہیں کہ پنجاب پر قبضے کی جنگ میں انگریز کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا چیلیاں والا کے مقام پر ہونے والی لڑائی میں ہی کرنا پڑا۔ میاں محمد اکرم ہی کے مطابق چیلیاں والا میں برطانوی فوج کی فیصلہ کن جیت سے 11 مارچ 1849 کو جنگ بندی ہو گئی۔ شیر سنگھ نے رسمی طور پر راولپنڈی کے نزدیک میجر جنرل گلبریٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ہم اس وقت دونوں کھڑے ہیں چیلیاں والا منڈی بہاؤالدین کے پاس ایک یادگار پر، جہاں پر انگریزوں کا جگ گورا چھوٹا سا ایک قبرستان ہے۔ یہ آپ تشریف لائیں، یہ یادگار دیکھنے تلق رکھتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور سے اگر سفر کرتے ہوئے آپ جی ٹی روڈ پر کھاریاں سے اندر طرف آئیں یا موٹر وے سے سالہ میٹر چینج کی طرف سے اندر طرف آئیں تو منڈی بہاؤالدین کا شہر آتا ہے۔ اس شہر کے پاس ہی ایک قصبہ ہے چیلیاں والا۔ چیلیاں والا ایک بہت تاریخی قصبہ بھی ہے اور اس کی بہت تاریخی اہمیت ہے۔ یہاں پر سکھوں کی اور انگریزوں کی دوسری سکھ اینگلو جو جنگ ہوئی تھی جنوری 1849 میں، اس کی ایک یادگار ہے۔ یہ یادگار اصل میں 1871 میں انگریز سرکار نے جب ہندوستان پر ان کا تسلط مکمل ہو گیا تھا تو انہوں نے بنائی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1000 سے زیادہ انگریز سپاہیوں نے جو حصہ لیا تھا اور وہ سکھوں کی ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سکھ فوج کی قیادت اس وقت کر رہے تھے شیر سنگھ اٹاری والا، جبکہ گف جنرل جو تھے وہ انگریز سرکار کی طرف سے اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ انگریزوں کی تقریباً 15,000 فوج تھی، جبکہ ادھر سکھوں کی تقریباً 12,000 فوج تھی۔ بہت بڑا خونی مقابلہ ہوا تھا۔ ساتھ ہی دریائے جہلم بہتا ہے۔ اس طرف جو جنگلات تھے اس کی وجہ سے سکھوں کو تو بہت زیادہ اس میں مدد ملی، لیکن انگریزوں کے لیے وہی جنگلات وہ علاقہ ان کے لیے بہت مشقت کا تھا۔ اور یہ تاریخ میں بڑی اہم جنگ تھی جب انگریزوں کو مکمل طور پر اس میں شکست بھی ہوئی تھی، لیکن کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ سکھ انگریزوں کا یہ جنگ آپس میں برابری بھی ہوئی تھی۔ آئیے اب آپ کو اس تاریخ میں جو انگریزوں نے 1871 میں بنائی تھی اس کے اندر لے کر چلتے ہیں اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تاریخ کی جو عمارت ہے کتنی پرانی ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ باہر کی دیواریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سنبھالی تو ہوئی ہیں، تقریباً 150 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عمارت کو 1871 میں یہ بنائی گئی تھی اور اب یہ 2024 ہے، تقریباً 160 سال پرانی عمارت ہے۔ یہ یادگار کے آس پاس وہی پرانے قدیمی اور انگریز سرکار کے دور کے ہی یہ بورڈ کے اور کچھ پیپل کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو اس یادگار کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ یہ بہت اونچے ٹیلے پر بنائی گئی تھی۔ یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہ یادگار کے اندر آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ آئیے آپ کو یادگار دکھاتے ہیں۔ یہ انگریز سرکار کے دور کی چیلیاں والا، جہاں پر تقریباً جیسے بتایا آپ کو میں نے کہ 1000 سے زیادہ انگریزی فوج کے جو جوان تھے وہ مارے گئے تھے۔ اس مینار پر جو نیچے سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہی پختہ پتھر جو ہے اسی دور کا لگا ہوا ہے۔ اس کی جو 4 طرف عمارت ہے 4 مختلف زبانوں میں اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ فارسی ہے، ایک طرف انگلش ہے، ایک طرف اگر آپ آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مینار کے دوسری طرف اردو میں تحریر درج ہے کہ جنوری 1849
49 میں انگریزوں کا اور سکھوں کی فوج کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس میں سکھوں کا بھی بہت نقصان ہوا تھا، لیکن انگریز سرکار کے جو سپاہی تھے ان کا بھی جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا، اور 1000 سے زیادہ گورے مارے گئے تھے۔ اس جگہ سے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں ہندی زبان میں یا گرمکھی زبان میں بھی احوال درج ہے۔ یہ بہت خوبصورت مینار ہے، یادگار ہے، سرخ پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ ابھی تک یہ اپنی اصل حالت میں، اس کی حالت کافی حد تک بہتر ہے۔ اگر اور اس کو سنبھالا جائے تو اس کی مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیچھے کی طرف آئیں تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ مضبوط سیمنٹ کی اور پتھروں کی اونچی قبریں نظر آ رہی ہیں جو اس چار دیواری کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے جگہ پکی کی گئی ہے، اس میں قبریں اور بھی موجود ہوں۔ یہ چند قبروں کو ذرا واضح کر کے اوپر دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک اور قبر ہے۔ یہ نیچے جو پختہ جگہ ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سارے جو فوجی یہاں پر ان کے مارے گئے تھے۔ زیادہ تر تو انگریزوں کے ہی فوجیوں کو یہاں دفنایا گیا تھا۔ یہ علاقہ ان کی یادگار ہے۔ یہ جگہ جہاں پر ہم چل رہے ہیں، یہ نیچے ان کی قبریں ہی موجود ہیں۔ چند ایک کو پرومیننٹ کیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ اس کا مینار دیکھ رہے ہیں یادگار طور پر، اور ایک سامنے قبر آپ کو ایک اور نظر آ رہی ہے، یہ بھی جو بچی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قبور ہو بھی سکتی ہیں اور، لیکن اب اس وقت وہ ختم ہو چکی ہیں یا ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، صرف یہ ایک مینار باقی ہے۔ اس قبرستان کے، چھوٹے سے قبرستان کے چاروں کونوں پر بہت بڑے بوڑ کے درخت جب لگائے ہوں گے تو تب سے یہ موجود ہے۔ یہ بہت بڑا خونی معرکہ تھا اس جنگ کے بعد، جب سکھوں کا مقابلہ تو بہت اعلیٰ تھا، لیکن پورے ہندوستان میں انگریزوں کا راج آ چکا تھا۔ یہاں بھی ان کی جنگ میں برتری تو نہیں تھی، لیکن زیادہ کمک آنے کی وجہ سے اور زیادہ اور امداد آنے کی وجہ سے سکھوں کے ساتھ یہ معرکہ زیادہ دیر نہ چلا اور ہندوستان پر انگریز سرکار کا تسلط ہو گیا، جو اس کے بعد تقریباً اور 100 سال چلا۔ سکھوں نے پنجاب کا بھرپور دفاع کیا۔ جنرل گف کی فوج کے کئی بڑے افسر اس جنگ میں کام آئے، اور شیر سنگھ اٹاری والا نے بھی بہت بہادری کے جوڑ دکھائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی لاشیں اونٹوں پر لاد کر میدان جنگ سے واپس لائی گئیں۔ شلیاں والا میں پنجابی فوج نے جس بے جگری سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، وہ مزاحمت کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس لڑائی کے بعد جنرل گف کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، کیوں یہ ایک طرح سے اعتراف شکست بھی تھا۔ شیر سنگھ اٹاری والا اور اس کی فوج نے بہت دلیری سے انگریز سرکار کا مقابلہ کیا، لیکن ان خاک زادوں کی یادگاریں کہاں ہیں جو اس سرزمین سے اٹھے اور جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اپنی مٹی کی حفاظت کی، اور جو اپنی آنکھوں میں حریت کے خواب لے کر نکلے تھے، وہ ان بے نشان راہوں میں کہیں کھو گئے۔ اسی یادگار کے مین دروازے کے بالکل سامنے ایک ماربل کی بنی ہوئی بہت خوبصورت اور بڑے سائز کی ایک سلیب ہے، جو کہ اس قبرستان کی یہ نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کرسچین قبرستان ہے۔ یہ سلیب بھی اسی دور میں انگریز سرکار نے بنائی تھی۔
اس بڑی سلیب کے چاروں طرف ایک خوبصورت چبوترا بھی بنایا گیا ہے، جس کے چاروں طرف پہلے تو بہت خوبصورت بڑے پتھر لگے ہوئے تھے اور اس میں کچھ تاریخ بھی داری تھی، لیکن اب صرف ایک پتھر جو فرنٹ پر بچا ہے وہی نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر اس جنگ کا مختصر احوال ہے اور جو لوگ اس جنگ میں کام آئے ان کا ذکر ہے، اور اس کی تعمیر کا سال بھی درج ہے اور کس نے تعمیر کروایا تھا اس کا ذکر بھی یہاں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں سینکڑوں انگریز فوجی مارے گئے تھے، اس لیے اس علاقے کو یا اس میدان جنگ کو انگریزوں کا قتل گڑھ بھی کہتے ہیں۔ 1600 عیسوی میں قائم ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی فوج رکھتی تھی جو تقریباً 2.5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھی، اور اس نے تمام ہندوستان پر جب قبضہ کر لیا اور 1857 کی جنگ آزادی تک ان کا یعنی کمپنی کا ہندوستان پر راج رہا۔ اس کے بعد ہندوستان براہ راست ملکہ برطانیہ یا تاج برطانیہ کے زیر نگین آ گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا باقاعدہ طور پر خاتمہ ہو گیا۔ بہت کم اختیار اس کے پاس رہ گئے تھے، سارے اختیارات تاج برطانیہ کے پاس چلے گئے تھے۔ بنائی گئی ہے جو دور سے نظر آتی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک گورا قبرستان ہے۔ ان جگہوں پر کبھی کوئی تختیاں نصب تھیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہوگا، لیکن اب تو یہ نظر نہیں آتی، اور یہ دور دور تک چیلیاں والا اور یہ مین روڈ ہے جو ڈنگا اور کھاری کی طرف جا رہی ہے۔ اس روڈ پر یہ منڈی بہاؤدین کے پاس تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر یہ یادگار واقع ہے۔ یہ اس یادگار کے بالکل سامنے 2 بڑے بورڈ کے درخت ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کچھ بچے کچھ آثار دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس جگہ پر کچھ کمرے ہوا کرتے تھے جس کی بچی کچھ اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر تو لگتا ہے لے جا چکے ہیں۔ جو 1-2 دیواریں کھڑی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں کبھی کوئی کمرے وغیرہ یا گھر تھا۔ حقیقت میں یہاں کمرے تھے اور یہ کمرے ان لوگوں کے تھے جو اس یادگار کی حفاظت کے لیے یہاں رہتے تھے۔ برٹش سرکار کا دور ختم ہوا، لیکن 70-80 کی دہائی تک برٹش گورنمنٹ اس یادگار کی دیکھ بھال کے لیے فنڈ مہیا کرتی رہی اور اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ سارا کام ختم ہو گیا۔ اب معلوم نہیں کہ امداد آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن جو لوگ یہاں اس یادگار کی دیکھ بھال کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے یہاں متعین تھے وہ اب نظر نہیں آتے، اور یہ عمارت جو ان کی کبھی رہائش گاہ تھی اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ یہ بھی اب دوبارہ مرمت نہیں ہو سکی۔ جی خواتین و حضرات، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن پر۔ چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن کو خطے کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ اس نے 19ویں صدی کے وسط کی اینگلو سکھ جنگوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس اسٹیشن کا نام قریبی گاؤں چیلیاں والا کے نام پر رکھا گیا تھا جو برٹش آرمی اور سکھ سلطنت کے مابین شدید لڑائی کا مقام تھا۔ یہ جنگ جو 13 جنوری 1849 کو ہوئی، اس کے نتیجے میں سکھوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ خواتین حضرات چیلیاں والا گاؤں کے سامنے اور تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یادگار سے یہ ایک چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن ہے، چھوٹا سا اس علاقے میں۔ یہ انگریز سرکار نے چیلیاں والا یادگار میں 1000 سے زائد جو انگریز گورے مارے گئے تھے ان کے لواحقین کی سہولت مہیا کرنے کے لیے یہ ریلوے اسٹیشن بنایا تھا تاکہ یہاں اتریں اور اس یادگار تک اپنے پیاروں کی قبروں تک جا سکیں۔ یہ چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن ہے۔ آج کل یہ منڈی بہاؤدین کے ساتھ آگے فیصل آباد تک ادھر سے لاہور گوجرانوالا اور سارے علاقوں کو ملاتا ہے۔ یہ اس کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ برٹش دور کا 1871 کے بعد
بنایا گیا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے، آج بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن برطانوی نو آبادیاتی دور میں قائم کیا گیا تھا۔ اسٹیشن خطے کی تاریخ اور ثقافت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن میں ایک سادہ ویٹنگ روم اور ایک ٹکٹ کاؤنٹر ہے۔ خواتین حضرات، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ براہ کرم اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چیلیاں والا